بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، گلگت بلتستان انتخابات کے بعد ایک بڑا فیصلہ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کے لیے آ چکا ہے، اور گلگت بلتستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم اپیلیٹ کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے۔ یہ سمجھ لیں الیکشن کمشنر گلگت بلتستان اور الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کے خلاف چارج شیٹ کر دیا ہے۔ اب الیکشن کمیشنر کو گھر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ فیصلہ در حقیقت الیکشن کمیشنر آف گلگت بلتستان راجہ شہباز کے مبینہ طور پر اگر دیکھا جائے، عدالت کی اس فیصلے کو پڑھا جائے تو جس طرح سوالات اٹھائے جائیں کہ وہ انتخابات کا انعقاد صاف، شفاف اور مکمل طور پر بہتر کرانے میں ناکام ہو چکے ہیں، عدالت کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ بڑے ریمارکس آگے ہیں، اور اب اس بنیاد پر جو ان کے خلاف پہلے ہی ہائی کورٹس میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو زیر التوا یا سپریم کورٹ میں جو زیر التوا مقدمہ ہے، اس میں بہت بڑا ثبوت کے طور پر بھی پیش کیا جائے گا، اور اس کی بنیاد پر راجہ شہباز کو عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس حلقے کا رزلٹ کے حوالے سے کہ اس حلقے میں سپریم اپیلیٹ کورٹ نے فیصلہ کیا سنایا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ راجہ شہباز کے خلاف جو سوالات اٹھائے گئے ہیں چیف جسٹس گلگت بلتستان سپریم اپیلیٹ کورٹ کی جانب سے، وہ سوالات ایسے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ یقیناً یہ انتہائی اہم معاملہ ہے گلگت بلتستان میں، کیونکہ انتخابات کا ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ چلا رہتا ہے۔ اب اس حوالے سے یہ اتنی بڑی کنٹروورسی موجود ہے، عدالتی فیصلہ موجود ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ معاملہ ہے کیا یہ رکھوں گا، اور اس کے بعد جو الیکشن کمشنر کے خلاف جو چارج شیٹ کی ہے چیف جسٹس سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان نے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان نے حلقہ GBA 17 داریل کے انتخابی نتائج پر بڑا فیصلہ سنایا۔ چیف جسٹس سردار محمد شمیم خان نے رحمت خالق کی اپیل منظور کی۔ عدالت نے چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کا 15 جون 2026 کا حکم غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دیا۔ یعنی یہاں پر 8 پولنگ اسٹیشنز کے بیلٹ باکس ہی جو ہے وہ ووٹ جو بیلٹ باکس ہوتے ہیں، جو بیلٹ پیپرز ہیں، وہ ہی غائب ہو گئے، دریا میں ڈالے گئے، جلائے گئے، کیا کیے گئے پتہ ہی نہیں ہے۔ اس پر ری پول کا پہلے چیف الیکشن کمیشنر نے حکم دیا، پھر وہ اپنا حکم واپس لیا، اور پھر اب یہ معاملہ عدالت میں آیا تو سپریم اپیلیٹ کورٹ نے یہ بڑا فیصلہ سنایا ہے۔ سپریم اپیلیٹ کورٹ کا حلقہ GBA 17 دیامت 3 کے 8 پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ پولنگ کرانے کا حکم۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کو فوری طور پر تمام 8 پولنگ اسٹیشنز کے لیے پولنگ کا نیا شیڈول جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ سپریم اپیلیٹ کورٹ نے سول اپیل نمبر 19/2026 پر سماعت کے بعد تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے محمد نسیم جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، اور رحمت خالق جمعیت علماء اسلام کے امیدوار ہیں، نظر ثانی درخواست پر دیا گیا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت چیف الیکشن کمشنر کو اپنے ہی جاری کردہ حکم پر نظر ثانی کا اختیار حاصل نہیں تھا، یہ عدالتی فیصلہ ہے، اور عدالت نے ریمارک دیے کہ پولنگ کے دن 7 جون 2026 کو حلقہ GBA 17 داریل میں سنگین انتخابی بے ضابطگیاں اور قانون کی خلاف ورزیاں ہوئیں۔ ریٹرننگ آفیسر کی رپورٹ کے مطابق مسلح نامعلوم افراد پولنگ اسٹیشن میں داخل ہوئے اور عملے کو ہراساں کیا۔ نامعلوم افراد بیلٹ باکس، انتخابی مواد اور عملے کے ذاتی بیگز بھی چھین کر لے گئے۔ اس کے علاوہ رپورٹ کے مطابق پولنگ اسٹیشن پر لڑائی جھگڑے ہوئے، ووٹنگ کا عمل معطل رہا اور سیکیورٹی کے انتظامات نہ ہونے کے برابر تھے، جبکہ عدالت نے تمام شواہد اور ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد 8 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج معطل کر کے دوبارہ پولنگ کا حکم برقرار رکھا۔ سپریم اپیلیٹ کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ وہ فوری طور پر قانون کے مطابق شفاف ترین انتخابات کا انعقاد وہاں پر یقینی بنائے۔ ان 8 پولنگ اسٹیشنز کا یہ معاملہ ہے، اور یہاں پر جو ووٹوں کا تناسب ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو امام مالک یہ جو دوسرا حلقہ ہے یہ نسیم کا اور رحمت خالق کا۔ اب یہاں پر پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں محمد نسیم، ان کی لیڈ تقریباً 3500 سے 4000 4500 یا 4200 کی لیڈ ہے۔ اب اس صورتحال میں اگر 3200 بلکہ لیڈ ہے، اب اس سچویشن میں اگر انتخابات دوبارہ بھی 8 پولنگ اسٹیشنز کے ہوتے ہیں تو یہاں پر تو تقریباً 7400 کچھ سمتھنگ ووٹ ہیں، تو دوبارہ وہ ان پولنگ اسٹیشن میں ووٹ ہوتا ہے اور 90% ووٹ بھی رحمت خالق کو پڑتا ہے، تب بھی رحمت خالق کا جتنا مشکل ہے، یعنی 70 سے 90%، اگر 90% پڑتا ہے تو ممکن ہے، 70 سے 80% پڑتا ہے تو ناممکن ہے، تو اتنا ووٹ کا ڈیفرنس ہے۔ اب جو سپریم اپیلیٹ کورٹ کے چیف جج نے اس فیصلے میں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو چارج شیٹ کیا ہے وہ انتہائی اہم ہے۔
عدالت نے چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان کے کردار پر سوالات اٹھا دیے۔ عدالت عالیہ کے تفصیلی فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن کے کردار، آزادانہ و شفاف انتخابات کرانے میں اس کی آئینی ناکامی اور قانون کی سنگین خلاف ورزیوں پر عدالتی فیصلے اور ریمارکس کو اگر گہرائی سے دیکھیں تو بڑی سخت سرزنش کی گئی ہے الیکشن کمیشنر کی، اور ساتھ ساتھ ان کے عہدے پر بھی سوالات اٹھ چکے ہیں عدالتی اس فیصلے کے بعد۔ سپریم اپیلیٹ کورٹ نے فیصلے میں الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے پر سخت آڑے ہاتھوں لے لیا۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 218(3) اور الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 8C کے تحت آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا لازمی اور فرض عین تھا۔ یہ عدالتی فیصلہ ہے۔ عدالت نے ریمارک دیے کہ چیف الیکشن کمیشنر حلقہ GBA 17 دارالعلم میں قانون کے مطابق شفاف اور پرامن الیکشن کے انعقاد میں مکمل ناکام رہے۔ چیف الیکشن کمیشنر نے انتخابات میں قانون کی بالادستی قائم رکھنے کے بجائے الیکشن ایکٹ کے لازمی دفعات کو یکسر نظر انداز کیا۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے فیصلے میں واضح کیا کہ الیکشن کمیشن پولنگ عملے کو تحفظ دینے اور انتخابی مواد کی چوری روکنے میں بری طرح ناکام رہا۔ اس کے علاوہ عدالتی فیصلے میں جو اختیارات کا ناجائز استعمال اور قانون کی خلاف ورزی ہے چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے جو کی گئی، اس پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ چیف الیکشن کمیشنر نے اپنے دائرہ اختیار سے فیصلے میں کہا جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر نے اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر نظر ثانی کا حکم پاس کیا۔ الیکشن رولز 2017 کے رول A6 یعنی 6A کے تحت طے شدہ قانونی طریقہ کار کو چیف الیکشن کمیشنر نے اپنے ہی 15 جون کے حکم میں پیروں تلے رون دیا۔ الیکشن ایکٹ کی سیکشن 9 کے تحت تفصیلی انکوائری کرائے بغیر اور فریقین کو سنے بغیر ہی ایک مختصر حکم کے ذریعے دوبارہ پولنگ کا پہلا فیصلہ واپس لیا گیا، جبکہ قانون چیف الیکشن کمیشنر کو اپنے ہی سابق حکم پر نظر ثانی کے کوئی اختیار نہیں دیتا، کیونکہ یہ اختیار عدالتوں کے پاس ہے۔ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 8B صرف ماتحت افسران کے فیصلوں پر لاگو ہوتا ہے۔ چیف الیکشن کمیشنر نے ریکارڈ پر موجود ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کی قانونی رپورٹس کو بلا جواز اور غیر قانونی طور پر پس پش ڈالا، یعنی یہ نااہلی ہے چیف الیکشن کمیشنر کی۔ اور پھر پولنگ کے دن کی لاقانونیت اور الیکشن کمیشن کی چشم پوشی یعنی ان کی خاموشی پر بھی عدالت نے سوال اٹھائے۔ عدالت کی جانب سے ریمارک دیے گئے کہ پولنگ کے دن مسلح نامعلوم افراد دھونس اور زبردستی کے ساتھ 8 پولنگ اسٹیشن میں داخل ہوئے، لیکن الیکشن کمیشن کا عملہ اور سیکیورٹی خاموش تماشائی بنے رہے۔ پھر فیصلے کی یہ تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ مسلح جتوں نے پولنگ عملے کو ہراساں کیا، زدکوب کیا اور بلیٹ بکسوں سمیت فارم 45 اور تمام انتخابی مواد چھین لیا۔ آرو دفتر تک فارم 45 اور انتخابی مواد نہ پہنچنے کے باوجود الیکشن کمیشن نے زمینی حقائق اور قانون کو پس پش ڈال کر نتائج مرتب کرنے کا حکم دیا۔ عدالت کو اس بات پر حیرت کا اظہار کیا گیا عدالت کی جانب سے، اور پھر یہ کہا گیا کہ پولنگ اسٹیشن پر شدید لڑائی جھگڑے ہوئے اور ووٹنگ کا عمل گھنٹوں معطل رہا، جس سے پورے انتخابی عمل کا تقدس مکمل طور پر مشکوک ہو گیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی کہ وہ اب اپنی ناکامی کا ازالہ کرے اور فوری طور پر 8 پولنگ اسٹیشن پر سخت سیکیورٹی میں دوبارہ پولنگ کروائے۔ یعنی عدالت کی جانب سے چیف الیکشن کمیشنر کے کردار پر ان کی جانب سے انتخابات کے انعقاد میں جو نااہلی ہے وہ عدالتی اس فیصلے میں 7 صفحات پر مشتمل یہ گلگت بلتستان سپریم اپیلیٹ کورٹ کا یہ فیصلہ ہے۔ سردار شمیم صاحب چیف جج ہیں، ان کی جانب سے یہ 7 صفحات کا فیصلہ آ چکا ہے، اور یہ 7 صفحات کا فیصلہ گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمیشنر راجہ شہباز خان کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے۔ اس چارج شیٹ کی بنیاد پر اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں ان کے خلاف جو ہے مقدمات زیر التواء ہے، ان مقدمات میں اگر یہی فیصلہ بطور ثبوت دکھایا گیا تو اس کا مطلب چیف الیکشن کمیشنر کو گھر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشنر پر سوالات اٹھا رہی تو اس وقت بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جب ایک جماعت کو آپ نے انتخابی نشان نہیں دیا، وہ نہیں دیا، چلیں انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے، لیکن آل پارٹیز کانفرنس نے ایک رجسٹرڈ جماعت کو آپ نے شمولیت نہیں ہونے دی، اس پر ہی سوالات اٹھ چکے تھے۔ ناظرین، ان دونوں اس حلقے کے حوالے سے، بیلٹ پیپرز کے حوالے سے یا دوبارہ جو ری پول ہے اس کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔